اب اس لیے کہ قلب میں پریشانی اور الجھن نہیں ہوتی. ایسا نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کو کبھی کوئی کسی قسم کی پریشانی جسم میں بھی نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے. ان کا دل مطمئن ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ذکر سے قوالب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا، قوالب نہیں فرمایا. قالب کی جمع قوالب، یعنی اجسام کو اذیت میں ابتلا سے یہ نفی نہیں. اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے برکت سے قلوب کو چین ملتا ہے. تو جسم میں تکلیف ہے مگر قلب میں پریشانی نہیں ہوتی. لیکن پریشانی کا یہ مطلب نہ سمجھیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ بے حس ہو جاتے ہیں، جیسے کلوروفارم سنگھا دیا جائے، یا جیسے فالج کسی کو گر جائے تو سوئی چپ ہو تو پتہ نہیں چلتا. ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی ولی اللہ کو مچھر کاٹے گا تکلیف ہوگی، کھٹمل کاٹے گا تکلیف ہوگی، پتھر مارو گے تکلیف ہوگی. لیکن ان کے پاس ایک نسخہ اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کل ما یوزل مومن فہو مصیبت و لہو اجر. وہ اس حدیث کے مضمون کو جو علامہ آلوسی نے انا للہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر اذیت پر سمجھتے ہیں ہمیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ کانٹا چبھنے پر، چراغ گھس جانے پر، چشمہ ٹوٹ جانے پر، مچھر کے کاٹ لینے پر، تھوڑی سی بھی صدمہ، پرانا صدمہ بھی یاد آ جائے، 10 سال پہلے کوئی تکلیف ہوئی ہے مثلا، خیال آ گیا، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اجر مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب اور اس حکمت پر راضی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو حکیم سمجھتے ہیں. اگر ڈاکٹر آپ کو حکمت کے ساتھ انجیکشن لگاتا ہے تو اتنی سوئی گھسیڑ دیتا ہے گوشت میں، مگر آپ اس کو فیس بھی دیتے ہیں اور خوش بھی رہتے ہیں. تھوڑا سا سیسا تو کر لیتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ ہنستے رہتے ہیں. میں بھی انجیکشن کبھی جب لگواتا ہوں تو دانت کو زور سے دباتا ہوں اور بہت تکلیف بھی ہوتی، مگر اس خیال سے کہ بھائی اس میں دوا ہے، فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کبھی حکمت سے بندوں کی ترقی، درجات کی بلندی اور گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کچھ تکلیفیں بھیج دیتے ہیں.